नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअम वल क़मरा नूरा। वही ज़ात है, अल्लाह सुब्हानो तआला ही है जिसने सूरज को चमकने वाला बनाया, रोशन बनाया, वल क़मरा नूरा, और चाँद को नूरानी जो है रोशनी वो बख्शी, ठंडी रोशनी कि उसकी तरफ हम देखते हैं तो हमारी आंखें चुन जाती नहीं हैं। वक़द्दरहु मनाज़िला, और उनकी मनाज़िल, उनकी मंजिलें तय कर दी, उनके मदार ऑर्बिट सेट कर दिए कि उन्होंने अपने ऑर्बिट में ही घूमना है। लितालमु अददस्नीना वल हिसाब, किस लिए? ताकि अल्लाह फरमाए कि तुम लोग जो तमाम इंसान हैं वो अपने दिनों के हिसाब और सालों के हिसाब और महीनों के हिसाब लिख सकें, बना सकें। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, और अल्लाह ने जो कुछ बनाया ये हक़ के साथ बनाया है। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, अल्लाह ये आयात इसलिए बयान करता है उन लोगों के लिए जो इल्म वाले हैं। किन के लिए बयान करता है? लिक़ौमिन यअलमून, जो सब में सोच रखते हैं, जिनको बात समझ में आती है। कुछ लोग को तो समझना नहीं चाहते और समझ बूझ उनकी सारी दुनिया के लिए होती है। दुनिया के मामले में बड़े ज़बरदस्त होते हैं। आयत नंबर 4 जो हमने पढ़ी थी उसमें थोड़ा सी बात और करना चाहूँगा जो लास्ट हमने पढ़ी थी, बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने, क्योंकि आयत नंबर 5 हमने पढ़ी है सूरह यूनुस की, उसमें अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं कि ये सारा कुछ जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने किया हो ना, जो इम्तिहान है मेरा और आपका, जो हमें अल्लाह ने इन्नहु यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु, किस लिए है ये? किस लिए? अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और फिर तुम्हें मौत देगा, फिर इयादा करेगा, दोबारा तुम्हें ज़िंदा करेगा। किस लिए? इसलिए लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त, के अल्लाह बदला दे। ये बेमकसद नहीं है दुनिया, सिर्फ ये बात में रख लें। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने जो बनाई ना कि मौत और हयात, ये सब कुछ इसलिए बनाई है, सूरह मुल्क में आता है कि ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले ले, और फिर जो इम्तिहान में कामयाब होंगे अल्लाह फरमाने लियजज़ियल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति बिलक़िस्त। तो ऐसे लोगों को अल्लाह इंसाफ के साथ और अल्लाह अपने फजल के साथ बड़ा ज़बरदस्त बदला देगा। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम शराबुम मिन हमीमिन, और जो काफिर हैं उनके लिए तो शराब खोलता हुआ पानी होगा, पीप होगी ज़फ़ों की। हमीम किस वजह से? वअज़ाबुन अलीम, और दर्दनाक अज़ाब होगा बिमा कानू यकफुरून, क्योंकि उन्होंने कुफ्र किया, पहचानने के बाद भी इनकार किया। यानी कि पहचाने नहीं थे, सब कुछ पहचाना था, लेकिन ज़िद, हट धर्मी, अपनी चुदराहट, अपनी मुआशरत, अपनी मुईशियत उसको ऊपर रखना था। यही बात थी सिर्फ, और कोई मसला नहीं था जो उनको हुआ। लेकिन बात वही है कि उसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर क्या हुआ कि इसी हाल में चला गया अबू जहल भी, अबू लहब भी, जो सगे चाचा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो भी। बहरहाल ये जो आज हमने आयतें पढ़ी हैं कि वही ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए रोशन सूरज को ज़िया और चाँद को रोशन सूरज बनाया, और चाँद को नूर कहा, नूरानी रोशनी वाला, यानी ठंडी रोशनी वाला। यहाँ ज़िया और नूर का फ़र्क बताया गया है। ज़िया क्या है? ज़िया जो है रोशनी, ऐसी रोशनी जो अपने अंदर से निकलती हो। सेल्फ इल्यूमिनेशन जो है ना, सूरज के अंदर बहुत सारी आग जो बरक रही है, बहुत गर्म है जो सूरज है, और फिर सूरज की रोशनी जो चाँद पर पड़ती है ना, इस तरतीब में है चाँद, तो वो जो है जिस तरह पड़ती है, जब पूरा सामने आता है, क्योंकि हर चीज़ अपने ऑर्बिट में है। सूरज जो है, शमसी निज़ाम जो है, जो चल रहा है, सोलर सिस्टम, वो अपने साथ पूरे अपने सियारों को, मरीज़ है, ज़मीन है, चाँद है, लेकर चल रहा है। तो जब सूरज की रोशनी जैसे जैसे पड़ती है, वो वैसे वैसे चाँद हमें नज़र आता है। पहली तारीख का चाँद अल्लाह को बिल्कुल बारीक सा, खजूर की बारीक टहनी की तरह, और फिर चलते चलते पूरा रोशन चाँद बन जाता है। तो बहरहाल मकसद, अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये बात 1400 साल पहले बता दी। सूरज की रोशनी जो है
रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है और रिफ्लेक्शन की वजह से चांद जो है वो रोशन रोशन नज़र आता है, उस पर रोशनी नज़र आती है। जैसे चांद, अल्लाह अकबर, और सूरज का ये जो मसला है इनकी रोशनी का, अल्लाह सुब्हानो तआला ने तो 1400 साल पहले इसको बयान कर दिया। आज कुछ अर्सा पहले साइंस ने इस चीज़ को प्रूव किया कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है, बल्कि वो रिफ्लेक्टेड होकर जो पड़ती है, मुनक्कस होकर उस पर पड़ती है, उसी से वो रोशन होता है। असल बात यह है कि अपनी रोशनी जो है उसमें मुहताज है सूरज का, और सूरज मुहताज है, हर चीज़ अल्लाह की मुहताज है। और फिर अल्लाह ने निज़ाम बनाए हुए हैं, जैसे इंसान जो हैं उनके ज़िम्मे कुछ काम डाले हुए हैं, तो सूरज के ज़िम्मे ये काम डाला हुआ है। चांद करता है, बढ़ता है, सूरज हम वैसे ही नज़र आता है रोज़ाना। इसी से फिर वो बरीक की जो है बरीक टहनी की तरह हो जाता है खजूर की। और सूरज जो है वो भी इतना ज़बरदस्त निज़ाम है, ये शमसी कैलेंडर जो है कि एक लम्हे के लिए भी आगे पीछे नहीं होता, और दोनों ही कैलेंडर अल्लाह की तरफ से हैं। कमरी कैलेंडर जो है वो भी अपना पूरा सिलसिला जो है चांद जो 29 या 30 तारीख का होता है, और उससे डेफिनेटली पहले जो कैलेंडर तो नहीं थे तो हिसाब उसी से होता था। और आज भी हम जो इस्लामी हमारे जितने फेस्टिवल हैं उसी के मुताबिक, उन्हीं तारीख के मुताबिक मनाते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़, नहीं पैदा किया अल्लाह ने मगर ये सब कुछ बा मकसद, यानी ये सब कुछ जो बनाए ना, चांद, सूरज, तारे, तुम, इंसान, सब कुछ, परिंदे चरिंदे, ये सब बा मकसद है। और फिर हमने पढ़ा था सूरह अल बकरा में कि अल्लाह फरमा रहे ये सब कुछ तो तुम्हारे लिए बनाए हैं, और ए इंसान तू कल क़यामत के दिन के लिए है, हिसाब किताब तेरा है। ना सूरज का हिसाब, वो तो एक लम्हे के लिए भी लेट नहीं करता, और हमारी फजर पे नींदें नहीं खुलती, वो तो एक लम्हे के लिए भी, अल्लाह अकबर, एक सेकंड का भी फ़र्क नहीं पा रहा। कैलेंडर सेट हो गए कि सर्दियों में दिसंबर में सूरज कितने बजे तलू होगा, कितने बजे ग़ुरूब होगा, जून में कितने बजे होगा, और ये फिर आस्ता आस्ता टाइम चेंज होता है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने ये सब कुछ बामकसद बनाया है, युफस्सिलुल आयाति लिकौमी यालमून, और ये खोल खोल कर हम बयान करते हैं आयात, अपनी निशानी, किस लिए? उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। अल्लाहुम्मा जल्लना मिनहुम, अल्लाह ऐसा इल्म वाला हमें बनाए, हमें भी अल्लाह ताला समझने की कोशिश तौफीक अता फरमाए, तो गौर फ़िक्र की तौफीक अता फरमाए। और गौर फ़िक्र के बाद जो इल्म आएगा ना, जब हम कुरान पर गौर करेंगे, अल्लाह की कायनात पर, कुरानी आयात और कौनी आयात, कायनात की आयात पर गौर फ़िक्र करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, बहुत सारी चीज़ें। ये सब साइंसी और रूहानी दोनों पहलू का ज़ाहिर करता है ये सब कुछ के जो सूरज और चाँद का जो अल्लाह ने ये आयत में बयान किया है, आयत नंबर 5 में सूरह यूनुस की, इंसान को वक्त का नज़्म ज़ब्त, कायनात के हाल की निशानियाँ दिखाता है। और निशानी उन लोगों के लिए जो इल्म वाले हैं, जो सोच और समझ रखने वाले हैं। अगली आयत नंबर 6 लेते हैं। इन्ना फ़ी इख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक जो रात और दिन का इख्तिलाफ़ है, यानी दिन आता है तो रात चली जाती है, और रात आती है तो दिन चला जाता है। और जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया है, वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो पूरे हमें कितना कुछ है आसमानों में, कैसी कैसी हमें आज साइंस अब बताता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी पैदा किया अल्लाह ने आसमानों में और ज़मीन पे, ये सब कुछ जो भी अल्लाह ने तहलीक किया है, ला आयातिल लिकौमी यत्तकून, किनके लिए है ये आयत निशानियाँ? उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनको ये सारी निशानियाँ नज़र आती हैं, और उनको इससे अल्लाह की मार्फत और भी उनकी बढ़ती जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह पर तो हमारा यकीन है, लेकिन अल्लाह का तारफ़ जब होगा ना कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की ज़ात कैसी है, तो फिर हमें पता चलेगा कि कितनी अजीम ज़ात है। और फिर नाफरमानी करते हुए अल्लाह करे कि हम सोचें कि हम किसकी नाफरमानी करें, उसकी जो हमारी आँखों की खयानत को भी जानता है, जो हमारे दिलों में सीनों में जो ख्यालात पैदा होते हैं ना, अल्लाह उनको भी खूब जानता है। किसको छुपा रहे, किससे छुपा रहे, दुनिया को राज़ी करते, दुनिया के सामने अपनी अल्लाह अकबर नेकियां पेश करते हैं, या अपने करैक्टर को पेश करते हैं, या समझते हैं कि जो हम दुनिया हमें अच्छा जानेगी तो बस सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं, दुनिया जितना मर्जी अच्छा जान ले, अगर हम अच्छे नहीं हैं अल्लाह की नज़र में तो हम अच्छे नहीं हैं। और दुनिया चाहे हमें कुछ भी ना समझे और अल्लाह की नज़र में हम हैं अच्छे, तो यही अल्लाह हमसे यही चाहता है, रात का और दिन का चले जाना। ये सब कुछ हमने पढ़ा था सूरह, इसमें काफ़ी तफसील से बात की थी। ये निशानियाँ किस लिए हैं? गौर व फिक्र के लिए। सूरह आल इमरान
آیت نمبر 190 سے لے کر ہم نے پورا بیان کیا تھا، اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے، عقل مند اللہ ہمیں جو لب لباب جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں پھر نتیجے تک پہنچتے ہیں، ایسا بنا دے ہم بھی نشانی۔ تو اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، اور اللہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، نباتات، مخلوقات، کتنی قسم کی، کتنے حشرات، ذات، کتنی جو جانور ہیں، اور کتنی اسپیشیز ہیں جو اب جب ایمیزون جو ہے جنگل اتنا بڑا ہے، وہ تو کہتے ہیں ابھی تو ہم لوگوں کو لاکھوں تک تو ہوئیں گے، تو ابھی تو کہتے ہیں جتنا ہم نے کیا ہے اس سے تو 20% بھی نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے اللہ کی مخلوق۔ یہ سب کچھ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ ایسے حادثہ ہوا تو یہ سب کچھ بن گیا، یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الحمد، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اسی کے لیے ساری پاکی ہے، یقین جانے۔ یہ سب کچھ ایک با مقصد تخلیق ہے، اللہ کا یہ بے مقصد نہیں پیدا کیا، اور اللہ اس کو بار بار قرآن میں دہرا رہے ہیں۔ بہرحال غافل ہر روز جو ہے طلوع آفتاب دیکھتا ہے، مگر اسے کچھ اس میں حکمت نظر نہیں آتی، جبکہ مومن کو نظر آتا ہے کھول آنکھ، زمین دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، پھر غور و فکر کرتا ہے کیا زبردست کیلنڈر سیٹ کیا اللہ نے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں کرتا، تو جو سورج طلوع ہوا جتنے بجے ہوا اور جتنے بجے غروب ہوگا، ایک سیکنڈ کا تو فرق نہیں آ رہا، یہ سب اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے کہ جا تو اپنی مرضی سے کر لیا، تجھے تیرے لیے بنایا ہے سب کچھ، اور جنت و جہنم بھی تیرے لیے بنائی ہے، کر لا۔ اگر تو غور و فکر کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور اتباع کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، سب سے پہلے تو اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ کس میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں۔ جس نے اللہ کی اطاعت، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، تو اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور لے کر آیا، پوری زندگی پیش کی ہے آپ نے اپنی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال غافل کا دیکھنا کچھ ہو رہا ہے ان چیزوں کو، اور مومن کا دیکھنا کچھ ہو رہا ہے۔ جب ایک پھول بھی دیکھتا ہے نا کوئی اللہ والا کھلتا ہوا، تو اللہ کی قدرت اس کے منہ سے نکلتی ہے، سبحان اللہ، تو پاک ہے۔ یہ رات دن کا نظام، یہ گردش، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یہ کتنی خوبصورت آیات ہیں اس پر، جو سائنس اور قرآن بہت خوبصورت کتاب ہے، بہت لوگ کہیے کہ مسلمان ہوئے، بہت بڑا جو ہے فرانسیسی جو ہے وہ فرینچ سرجن تھا اور پھر مسلمان ہوا اسی قرآن کی وجہ سے۔ شاہ فیصل جب اس کے پاس گئے رحمۃ اللہ علیہ علاج کرانے کے لیے، تو اس نے ان سے کہا جب علاج کیا تو میں نے آپ کا قرآن پڑھا، مجھے تو کوئی خاص چیز نہیں سمجھ آئی، تو انہوں نے کہا میں تیرے لیے کس طرح کرتا ہوں، ایک ٹیوٹر بھیجتا ہوں جو فرینچ بھی جانتا ہو اور عربک بھی جانتا ہو، اور تجھے وہ جو ہے تو پھر عربی سیکھ اور اس کے بعد پڑھ، اور پھر جب عربی سیکھی پڑھا تو مسلمان ہوا، اور پھر کتاب لکھی، دی سائنس، دی بائبل، دی قرآن، اور پھر اس نے پروف کیا کہ قرآن کی ہر بات آج تک جتنی باتیں ہوئی اور آج قیامت تک ہوتی رہیں گی، اس میں ایک ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کائنات اللہ کا امر ہے، اور یہ اللہ کا قول ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے قول اور اللہ کے فعل میں کچھ فرق ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، پاک اللہ ہر چیز۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا، سائنس نے چاہے بعد میں تسلیم کیا، زمین اپنے محور پر گھومتی ہے، جو شخص اللہ کی نشانیوں کے بارے میں سوچے گا، جیسے جیسے دیکھتا جائے گا نا، ہم غور و فکر کریں گے تو اتنی معرفت اللہ کی آتی رہے گی، فطرت پر غور کرنا یہ دین کا حصہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا حصہ ہے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، سما دیکھ، اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَابِ، یہ دنوں کے اختلاف، دن اور رات کا آگے پیچھے رہنا، اور یہ رات دن کا نظام، اور یہ سارا سسٹم جو ہے، نشانیاں کن کے لیے؟ جو عقل مند ہیں، عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں ساری کی ساری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عقل مندوں میں شامل کرے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عقل مند ہی یہ نشانیاں دیکھ پاتے ہیں، دوسرا کوئی بھی یہ نشانی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ وہ نشانی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہوتے۔ آج ہم دنیا میں مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں ہے گم، اور ہم آفاق میں گم ہیں، جبکہ مومن جو ہے اس کے اندر اپنا آفاق ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں صرف اس لیے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت کمیاں ہیں، بہت کوتاہیاں ہیں، صرف اس لیے کہ میرے بچے مجھے کہتے ہیں الحمدللہ ایک بڑا بزنس ہے، الحمدللہ کروڑوں کے ساتھ ٹیکس بھی دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں، میرے بچے بھی دیتے ہیں،
تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو تو جو زندگی ملی ہے بزنس تقریباً انہوں نے سنبھالا ہوا ہے زیادہ تر، تو مجھے کہتے ہیں آپ تو گھومے پھرے پوری دنیا گھوم سکتے ہیں، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا میں نے دنیا گھوم کے کیا کرنی ہے، جو قرآن اللہ نے مجھے دے دیا نا، تو وہی جو اقبال کا شعر میں نے ابھی پڑھا کہ مومن کے اندر تو آفاق خود گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں ہے گم، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ قرآن تو آفاق ہے، آفاق کی کتاب ہے۔ تو جب اس کے بعد مجھے کیا سیر کرنی ہے، یہ تو ہر چیز کی سیر کرا رہا ہے، ہر قسم کی دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے، یقین جانے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، اس کے لیے وقت نکالے، دن رات بھی پڑھتے رہنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو روز ہی جب میں پڑھتا ہوں، ہر دفعہ جب الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک دفعہ مسجد میں قرآن ترجمے کے ساتھ مکمل کیا، ایک دفعہ گھر میں کیا، ایک دفعہ جب کرونا آیا تو آڈیو کی صورت میں کیا، اب چوتھی دفعہ قرآن آسان یہاں کھڑا ہوں۔ تو جب بھی میں پڑھتا ہوں اس میں تو اس کے ہیرے جوہرات تو کبھی ہضم ہی نہیں ہو سکتے، یقین کریں، ہر دفعہ ایک نئے اینگل سے سوچنے کا موقع ملتا ہے، ہر دفعہ ایک نئے اینگل سے ہدایت ملتی ہے، یقین جانیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ فرما رہے کہ وہ لوگ، اور یہ آیت آپ کو بار بار اس سورہ یونس میں ملے گی، وہ لوگ جن کو امید نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے اندر بھی ضرور ٹٹولے کہ کیا واقعی امید ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے؟ جب کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہونی ہوتی ہے، میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، تو کئی دن سوچتا رہتا ہوں کہ کیا بات کرنی ہے، اس سے ملنا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اس نے بڑی مشکل سے مجھے ٹائم دیا ہے، تو کبھی اللہ کے لیے میرے اور آپ کے دل میں خیال آیا میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچوں۔ اللہ ہمارے ان الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات کے بارے میں شکوں میں ہے، کوئی امید نہیں ہے ان کو، لا یرجون لقاءنا، جن کو ہم سے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بڑے راضی ہیں، بس یہ دنیا ہی بہت ہے، مزے آ رہے ہیں، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو عیش کرو، کھیل ہے تو اللہ اکبر، کرکٹ کا میچ دیکھیں، ہم اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں، بہت بھی اللہ اکبر، الحمدللہ اللہ نے چھڑوا دیا جب سے قرآن ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بہت نیچے آ گئی، اور یہ صرف قرآن کی برکت سے اور اللہ کا خاص کرم ہوا۔ اپنا میچ دیکھنے کو دل چاہتا ہے، کبھی تھوڑا سا 2 منٹ دیکھا تو پھر کہا کہ کیا وقت کا ضیاع ہے، اور اتنا بچے سیریس ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ انہوں نے کوئی شرط لگائی ہوتی ہے، صرف ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، اتنے سیریس کھیلوں کے بارے میں اور دین کے بارے میں اتنے ہی نان سیریس۔ کیا بنے گا ہماری امت، پوری امت کا، اور کیا بنے گا ہماری نسلوں کا؟ ایسے سلوگن دے دیے گئے ہیں کہ کھاؤ پیو عیش کرو، دنیا دوبارہ نہیں ملنی، دنیا تو دوبارہ نہیں ملنی، لیکن زندگی دوبارہ ضرور ملنی ہے، اور زندگی بھی وہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو۔ اللہ اکبر، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، واطمأنوا، اللہ ہمارے وہاں اطمینان کیا، مطمئن ہو گئے، بہا، اسی پر، دنیا پر ہی راضی ہو گئے، دنیا پر سارا تکیہ گالے کا بس مزے آ رہے ہیں، کیا زندگی گزر رہی ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور اللہ ہمارے وہی لوگ تو ہیں جو ہماری کونی اور قرآنی ہر قسم کی نشانیوں سے غافل ہیں۔ آخرت کی تیاری نہ کرنا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 7 تھی۔ کرنے والے اور اللہ سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے لوگوں کی اگر 3 بڑی صفات پر ہم غور و فکر کر لیں، وہ بیان کی گئی ہیں یہاں بھی۔ اللہ نے یہ وہی اسی پر غور و فکر آیت پر اگر کرنا ہے تو ایک تو سب سے پہلے بڑی جو ہے وہ یہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی پر جو ہے وہ راضی ہیں اور اسی پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آیات سے غافل ہیں، یعنی 2 چیزیں تو وہ کر رہے ہیں، یعنی ایک تو وہ دنیا کی زندگی پر بڑے مطمئن ہیں اور بڑے راضی ہیں، نمبر 2 اللہ سے ملاقات کا کوئی ان کو امید نہیں ہے، اور نمبر 3، اور یہ کس وجہ سے ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے دور ہیں، اللہ کی آیات سے دور ہیں۔ دیکھیں قرآن جتنی دفعہ مرضی آپ پڑھتے رہیں، آپ کو پتہ نہیں بیچ میں کیا لکھا ہے، تو آپ نے کیا ہدایت لی؟ میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی کتاب ہے، میں گیا الحمدللہ دنیا میں، یورپ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرانس گئے تو وہ لفظ تو وہی لکھے ہوئے ہیں، الفابیٹک تو وہی ہیں ان کے 26 کے 26 ABCD وہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی، انگلش سمجھ آ رہی تھی، وجہ کیا ہے؟ سمجھ آتی ہے تو پھر راستہ پا سکتے ہیں، ورنہ تو مجھے وہاں راستے کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ آپ جب دوسرے ملکوں میں جائیں جہاں انگلش میں لکھا ہے کہ لکھا ہوگا کہ آپ نے کدھر جانا ہے، اتنے کلومیٹر فلاں جگہ ہے، فلاں جو ہے وہاں سے جا کے آپ نے ٹرن لینا ہے، وہ تو سب کچھ تب بھی سمجھ میں آئے گا جب ہم سمجھ پائیں گے۔ تو قرآن بھی ایسے ہے۔ بہرحال جو بڑی صفات ہیں
3 صفات جو ہم نے پڑھی، 3 بڑی صفات ہیں جو جن کی وجہ سے جو انسان جو ہے 3 جو ہیں جہاں پہ بیان کی گئی کہ ایک تو وہ ملاقات کا جو ہے اللہ کو امید رکھتے، دنیا کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہے، اور آیات سے صفات کیا ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوریاں ہیں جو ہے، یہی ہماری کمزوریاں ہیں کہ جو ہمارے اندر آ جاتی ہیں کہ ہم اسی پر مطمئن ہیں، کس پر؟ دنیا کی زندگی پر، دنیا ہی منزل بن جاتی ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عشرت کو، آخرت کا یقین نہیں ہے اگر ہم دلوں میں ٹٹولیں۔ جس کو یقین ہو، آج کسی کو یقین ہو نا کسی نے مر جانا ہے، کہہ دے ڈاکٹر اس کو کہ اس کو کینسر کی آخری سٹیج پر پہنچ گیا اور اس کے پاس اب بہت تھوڑا ٹائم ہے، تو پھر دیکھے وہ روتا رہے گا، اس کی دنیا سے اس کا دل ہی اٹھ جائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے انجوائے کر کے۔ اللہ کرے کہ یہ وہ تو اس کو تو کچھ ڈاکٹر نے کہہ دیا، اس کو یقین ہے ڈاکٹر کی بات پہ کہ میرے پاس 2 مہینے رہ گئے ہیں، مجھے اور آپ کو ہم کہتے ہیں 1 سیکنڈ کا بھی نہیں پتا، اور ہوتا بھی ہے۔ بندہ جاتا ہے گھر سے، ایکسیڈنٹ ہوا، کچھ ہوا، اچھا بھلا گیا تھا، کچھ ہوا، کیسے ہوا، پھر بعد میں لکیر پیٹتے رہتے ہیں۔ تو آج سمجھیں، میں اور آپ، ہم سب سے پہلے تو جس کو سنوا رہا ہوں وہ میرا اپنا آپ ہے، اللہ کرے ہم بدلیں۔ تو ایسے عشرت کو ترجیح دیتے ہیں، ہمارے آیات سے اللہ کہتے ہیں غافل ہے، یہ لوگ اللہ کی نشانی ہو، ان کو نظر ہی نہیں آتی، نہ آسمان دیکھتے ہیں، نہ زمین دیکھتے ہیں، نہ رات اور دن کا یہ نظام، نہ قرآنی نہ کونی، کوئی آیت ان کو نظر تو نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ سجدہ جو ہے حامیم سجدہ میں قرآن کریم، ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے تاکہ ان پر یہ بات ثابت ہو جائے، حق ثابت ہو جائے کہ یہ قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ کچھ آیتیں لے کے تو میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں آج کے پروگرام کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین پر چلتے پھرتے نہیں؟ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اگر ہوتا ان کے پاس دل، سوچ سمجھ والا دل و دماغ ہوتا تو پھر ضرور سوچتے سمجھتے، عقل سے کام لیتے۔ او آذان یسمعون بِهَا، یا ہوتے ان کے پاس کان جو بات کو، اللہ کی بات کو سننے والے ہوتے، قرآن کو سمجھ کر سننے والے ہوتے۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اصل بات یہ ہے کہ آنکھیں بھی اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن جو دل جو سینوں میں نا وہی اندھے ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے، دلوں کے اندھے ہو گئے، آنکھیں تو بڑی زبردست ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا 179 میں کثیر جو تعداد ہے جن اور انسانوں کی پیدائش صرف اس لیے ہے کہ ان کو کیا کس لیے، تاکہ وہ جہنم میں ڈالا جائے۔ تو بہرحال سورہ یوسف میں اللہ فرما رہے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 26 تھی، وَقَائِم مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی تو نشانیاں زمین اور آسمان میں، یمرون علیہا وہم عنہا معرضون، اور اس پر چلتے ہیں پھر بھی اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایمان اور کفر کا فرق صرف زبان سے نہیں، دل کی ترجیحات سے پہچاننا ہے۔ زبان سے میں لاکھ بولتا ہوں کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں، لیکن ہمارا دل، ہمارے ترجیحات کہاں ہیں، اس سے آپ پہچانیں۔ مومن کی اصل منزل آخرت ہے، دنیا صرف گزرگاہ ہے، منزل آخرت ہے۔ آخرت تو وہ اللہ، لیکن آخرت کو جب بھول جاتا ہے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح کہ میں نے پہلے بھی حدیث فرمائی کہ یہ جو ہے یہ دنیا کے مقابلے میں اس کو سمندر میں انگلی ڈالے دیکھے کہ کتنا پانی لگا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی اور آخرت پورا سمندر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے جو ہے نا وہ تو قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو آج تو ہم اس میں قید ہیں، جنت تو اوپر جا کر ملنی ہے، یا تو مر جانا ہے ہم نے، کوئی کتنے سال بھی جی لے، 50 60 70 80، آخر میں جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا